إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا وقال أيضا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين وقال أيضا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا غیر کے سامنے نہ تن تیرا نہ من تیرا وہ دھوپ تھی کہ زمین جل کے راکھ ہو جاتی برس کے اب کے بڑا کام کر گیا پانی واٹر از دا ڈرائیونگ فورس آل آف نیچر پانی فطرت کے تمام تر قوتوں کے چلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے پیور واٹر از دا ورلڈز فرسٹ دی فارمیسٹ میڈیسین خالص پانی دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی دوا ہے وہ رب کریم جس نے بے جان زمین کو پانی کے قطرے سے زندگی عطا فرمائی سوکھے ہوئے درختوں کے اندر روح پھونکا پیاسی روحوں کے لیے رحمت کے چشمے کو جاری فرمایا وہ رب کریم جس کے حکم سے بادل آسمان کے مسافر بنتے ہیں پھر رحمت کے آنسو بن کر زمین پر برستے ہیں اور مردہ زمین کو یوں زندہ کرتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے سوتے ہوئے بچے کو پیار سے لاڈ سے محبت سے جگاتی ہے بیدار کرتی ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین مردہ زمین کو بھی زندہ کرتا ہے یہ تھی اللہ رب العالمین کی مختصر تعریف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل پر اصحاب کرام پر ازواج مطہرات پر
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. پانی اللہ رب العالمین کی نعمت کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اور ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو یوں ہی ضائع کرے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ پانی کو ضائع مت کریں، پانی کی حفاظت کریں. یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر تعریف صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، امت کی پیاری ماں اور بہنوں اور چھوٹے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی نعمت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نعمت کے اندر لوگ اسراف بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اس نعمت کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا. یعنی میرا موضوع ہے پانی ایک عظیم نعمت. پانی کتنا عظیم نعمت ہے، آپ کو زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. آپ زیادہ دور مت جائیے، آئیے اپنے سے قریب ہوئیے، اپنے شریر سے قریب ہوئیے، اپنے باڈی سے قریب ہوئیے اور اپنے شریر پر غور کیجیے. آپ کے شریر میں 70% پانی ہے، آپ کے اندر 90% پانی، اور خون کے اندر 90% پانی، دل اور مثانے کے اندر 75% پانی، اور اسی طرح دماغ کے اندر 70% پانی، اور پھیپھڑے کے اندر 85% پانی. یعنی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ انسان کی جسم کے اندر جو شریر ہے وہ پانی ہی کی وجہ سے زندہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا، پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی. اگر انسان کے جسم کے اندر پانی نہ ہو تو اس کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوگی. اگر انسان کے جسم کے اندر پانی بہت زیادہ ہو جائے تب بھی بیماری لاحق ہوگی. اگر پانی نہ ہو تو انسان کو کون سی بیماری لاحق ہوگی. اگر پانی بہت زیادہ ہو جائے تو کون سی بیماری ہوگی، آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں. اس کی علامت کیا ہے، آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا نظام، ایک ایسا قانون، ایک ایسا سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ اگر پانی زیادہ ہو جائے تو وہ پانی اللہ رب العالمین باہر نکال دیتا ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر پانی زیادہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین کس طرح باہر نکالتا ہے، کچھ پانی کو اللہ رب العالمین پسینے کی صورت میں باہر نکال دیتا ہے، اور کچھ پانی جب ہم استنجا کرنے جاتے ہیں تو پانی ہمارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. اگر انسان کے جسم کے اندر پانی زیادہ ہو جائے تو اس کا گردہ خراب ہوگا اور اس کو ہارٹ اٹیک آئے گا اور وہ اللہ کو پیارا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پانی اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے. اس پانی کو اللہ کے بندوں کا بھی ضائع مت کرو. اللہ تم پر رحم کرے، تم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پانی کی قدر کرو. انسان کی اصل پیدائش کی دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی خلق من الماء بشرا، کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فجعلہ نسبا وسحرا، پھر ہم نے سسرالی رشتے اسی سے بنائے اور نسبی رشتہ اسی سے بنایا. وما کان ربک قدیرا، اور تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. حقیر پانی سے کیسے پیدا کیا؟ جب مرد اور عورت ملتے ہیں تو ایک نطفہ بنتا ہے، اسی کو حقیر پانی کہتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پانی کو رحم مادر کے اندر جمع کر دیا، ایک محفوظ جگہ کے اندر جمع کر کے رکھ دیا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک معنی کی صورت میں، یعنی ایک پانی نما ماحول کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے. پانی سے اللہ رب العالمین اس بچے کی پرورش کرتا ہے. پھر جب انسان یا وہ بچہ جب باہر آتا ہے تب بھی اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو، انسان کو، جانور کو، کوئی بھی مخلوق ہو، ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ کیا یہ لوگ پھر بھی اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں؟ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 67 سے لے کر 70 کی درمیان تک کی آیت کو آپ پڑھیے.
افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ رب العالمین مشرکین مکہ سے کہہ رہا ہے کیا جو یہ پانی جو تم پیتے ہو اانتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، کیا تم اس پانی کو نازل کرنے والے ہو یا اس کو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم اس پانی کو تمہارے لیے کڑوا بنا دے، زہریلا بنا دے تو وہ پانی کی پینے کے قابل نہیں رہے گا، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ فلولا تشکرون، پھر بھی اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی تم قدر نہیں کرتے۔ اگر پانی نہ ہو تو باغات سے پھل نہ پیدا ہو، انار نہ پیدا ہو، سیب نہ پیدا ہو، موسمی نہ پیدا ہو۔ اگر پانی نہ ہو تو کھیت سے گیہوں، چاول، دال اور اس طرح کی دوسری چیز پیدا نہ ہو، انسان بھوکے مر جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، کہ ہم نے اس مبارک پانی کو زمین پر برسایا، زمین پر نازل کیا، پھر اس سے باغات نکلے، انار، سیب، موسمی پیدا ہوئے، پھر کٹے ہوئے گلے، چاول، جوار، مکئی اور اس طرح کی دوسری چیز نکلے، انسان اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کو کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةٌ، کیا تم بنجر زمین کو نہیں دیکھتے؟ تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر رہتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس کے اندر پانی کو نازل کرتے ہیں، جب پانی برستا ہے اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ جَوْزٍ بَهِيجٍ، تو اس کے اندر سے پھل پیدا ہوتے ہیں، غلے پیدا ہوتے ہیں، یہ سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، تم اس کو کھاتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے تو زمین پر جب وہ پانی آتا ہے تو 3 حصے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر سب سے زیادہ سمندر ہے، تو سمندر میں پانی سے 97% پانی سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی 97% پانی سمندر کے اندر ہوتا ہے، اور وہ پانی کھارا ہوتا ہے، پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان اس پانی کو پی لے تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں بلکہ اور بڑھ جائے گی۔ اب 2% پانی پہاڑوں پر ہوتا ہے جس کو حاصل کرنا مشکل ہے، اور 1% پانی کہاں پر رہتا ہے؟ زمین پر، جو ذخیرہ ہوتا ہے جس کو انسان پیتا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان زیادہ سے زیادہ 3 دن یا 4 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر کھانا نہ ہو تو انسان 2 ہفتہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس پانی کو دیکھیں، جب اس بارش کو دیکھیں تو عقیدہ رکھیں کہ اس بارش کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ بارش اللہ رب العالمین برساتا ہے، یہ بارش کسی نے چھتر کی وجہ سے یا فلاں ستارے کی وجہ سے نہیں برستی ہے، بلکہ مومن کا عقیدہ ہے۔ مومن یہ کہتے ہیں کہ بارش اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ بارش اللہ رب العالمین کی فضل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو عقیدہ رکھے کہ یہ بارش فلاں چھتر کی وجہ سے یا فلاں ستارہ آسمان پر تھا اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء باب قول اللہ تعالی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، حدیث نمبر 1038 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لیے کا ذکر کیا پانی کے لیے، وہاں پر لائے ہیں، اور باب باندھا وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر کے صلح حدیبیہ کے لیے نکل رہے تھے، رات میں بارش ہوئی۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ على اثر سماء كانت من اللیلہ۔ زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صلح حدیبیہ کے لیے لے کر چلے، رات میں بارش ہوئی۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فقال، کیا کہتے ہیں؟ هل تدرون ماذا قال ربكم، اے میرے صحابہ آج رات جب بارش ہوئی تھی تو اس رات کے اندر کچھ لوگ کافر ہو گئے تھے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام حیران کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کہا فَأَمَّا مَنْ قَالْ مُطِعْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اس بارش کو دیکھا اور کہا یہ کہ بارش اللہ رب العالمین کی فضل کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ شخص مومن ہے۔ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ وَبِكَوَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور وہ مومن ہے، ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔
وَأَمَّا مَنْ قَالَ بَنُو كَذَا وَكَذَا، اور جس شخص نے جب بارش ہوئی تو کیا کہا کہ یہ بارش فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فَذَلِكَ كَافِرٌ، وہ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. وَبِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب بارش کو دیکھیں تو عقیدہ رکھیں کہ یہ بارش غیبیات سے اس کا تعلق ہے. کب بارش ہوگی، کہاں بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، کہاں پر گھر گرے گا، کتنے جانور ہلاک ہوں گے، یہ ساری چیز اللہ رب العالمین جانتا ہے. یہ بارش کس کے لیے نفع بخش ہے، یہ ساری چیز اللہ رب العالمین جانتا ہے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العالمین نے غیبیات کے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں اپنے بندوں کو اس لیے بتا دیا ہے تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کرے، اپنی نیکیوں کو جمع کرے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اس کے لیے نفع بخش ہوگی، یہ چیز اللہ رب العالمین جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں بچہ کالا ہے، گورا ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور بندہ کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا، کل کیا کھائے گا، یہ چیز اللہ رب العالمین جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ الْأَرْضِ تَمُوتُ، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس کی موت کہاں آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العالمین ہر چیز سے خبردار ہے. آپ پہلے سنا کرتے تھے ریڈیو کے اندر کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آج بارش ہوگی، لیکن اس دن جب بارش نہیں ہوئی تو پھر لوگوں نے اپنے جملے کو بدل لیا. غیر مسلموں کو بھی اللہ رب العالمین کی غیبیات پر ایمان لانا پڑا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ یہ بارش کا تعلق غیبیات سے ہے. اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بارش ہونے کی سمبھاونا ہے، بارش ہونے کی امید ہے. یہ نہیں کہا کہ پکی بارش ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اللہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے دلی کے اندر کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم بارش شروع کرتے ہیں. ہوائی جہاز کے اندر پانی کو بھرا اور اپنے طریقے سے اس کو برسانا چاہا. تقریباً یہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا، لیکن ایک بوند بارش ہوا اور ان کا اتنا نقصان ہو گیا. تو یہ بارش اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے اور اس کا تعلق غیبیات سے ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بارش بہت تیز ہو جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، جانور ہلاک ہو تو ہم کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء باب ما یقول اذا رأى المطر، حدیث نمبر 1032 کی روایت ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى المطر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ رب العالمین تو اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. اے اللہ رب العالمین تو اس بارش کو جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، گھروں کے لیے، تمام چیزوں کے لیے نفع بخش بنا دے. اور اسی طریقے سے جب ہم بارش زیادہ تیز ہو تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ اس دعا کے ساتھ صلح حدیبیہ والی دعا ہم کو ملا لینا ہے. یعنی اب ہم کو دعائیوں پڑھنا ہے اللہم صیبا نافعا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. اسی طریقے سے جب بارش نہ ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سنن نبی داؤد کتاب صلاۃ الاستسقاء باب رفع الیدین فی الاستسقاء، حدیث نمبر 1169 کی روایت ہے. حکم الحدیث صحیح. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ جہاں پر بارش کے نماز کا دعا کا طریقہ بتایا وہاں پر لائے ہیں اور باب باندھا ہے کہ ہم کو بارش کے نماز کے لیے جو دعا کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بواقی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ رب العالمین تو اس بارش کو نفع بخش بنا دے، بہترین انجام
والی بنا دے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال فأطبقت فی السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو بارش پر آسمان پر بادل چھا گیا۔ اسی طریقے سے جب بارش رک جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء باب الاستسقاء فی المسجد الجامع حدیث نمبر 1013 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب جہاں پر بارش کے لیے دعا مانگنے کا ذکر کیا وہاں پر لائے ہیں، اور باب باندھا ہے کہ مسجد کے اندر بارش کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ لمبی روایت ہے جس کا اختصار کے ساتھ مفہوم یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب جن کا نام کعب بن مرہ یا بعض لوگ کہتے ہیں وہ سفیان تھا، وہ جہاں سے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے وہاں ایک دروازہ تھا، اسی دروازے سے داخل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں اور ہم کھانے کو مر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ تو ہمیں سیراب کر، اے اللہ تو ہمیں سیراب کر، اے اللہ تو ہمیں سیراب کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بادل کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ بارش ہونے والا ہے، یا سلا پہاڑی جو مدینے کے اندر ہے اس کے مکان کے پیچھے ہم جب دیکھے تو تب بھی نہیں لگ رہا تھا کہ بارش ہونے والا ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، سلا پہاڑی جو مدینہ کے اندر ہے اس کے پیچھے سے ایک بادل آتا ہے اور بیچ آسمان کے اندر آتا ہے، چھا جاتا ہے، چاروں طرف بارش ہونا شروع ہوتی ہے اور بارش مسلسل ایک ہفتے تک ہوتی ہے۔ بارش ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہونے لگے، جانور مر گئے، راستے بند ہو گئے، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ پھر دوسرے جمعہ کے اندر ایک شخص آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام والجبال والاعظام والضراب والادویت ومنابت الاشجار، کہ اللہ رب العالمین تو اس بارش کو مدینے سے ہٹا کر کے کہیں اس کو ٹیلے پر باغات میں یا دوسری جگہ برسا دے، اس مدینے سے بارش کو روک لے تاکہ لوگ جانور ہلاک نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور بارش رک جاتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ آج لوگ سیاست کی بات پوچھ لو تو بچہ بھی بتا دے گا، بوڑھا بھی بتا دے گا کہ فلاں خبر ہے، لیکن اگر دعا پوچھ لے چھوٹی سی تو وہ دعا نہیں بتا پائے گا، کیونکہ وہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا ہے، وہ سیاست میں پڑ گیا ہے اور یہ گندی سیاست انسان کو کھاتے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پانی رکا ہوا ہو اس پانی کے اندر ہم کو استنجا نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب الوضو باب البول فی الماء الدائم حدیث نمبر 239 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الوضو کے اندر جہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ رکے ہوئے پانی کے اندر ہم کو استنجا نہیں کرنا وہاں پر لائے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم لا یجری یغتسل فیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رکے ہوئے پانی کے اندر استنجا نہ کرو کیونکہ لوگ اس سے غسل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی کس قدر حفاظت کرتے تھے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الوضو باب الوضوء فی المد حدیث نمبر 201 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الوضو کے اندر جہاں پر وضو بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں پر لائے ہیں۔ ان حدثني ابن زبير قال سمعت انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالساع 5 امداد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 لیٹر سے لے کر کے تقریباً 15 لیٹر تک کے پانی کے اندر غسل کیا کرتے تھے۔ وہ توضا بالمد، اور ایک مد کے اندر یعنی آدھا یا پونے لیٹر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کے اندر اسراف کرتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا آئیے حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ و سننها باب ما جاء فی القصد الوضوء وکراہیت التعدی فیہ حدیث نمبر 425۔ اس حدیث کا حکم سندن تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب جہاں پر طہارت یا پاکی کا ذکر کیا وہاں پر لائے ہیں اور باب باندھا ہے کہ وضو کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے۔
عن عبد الله رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بساعد. اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال ما هذا الاشراف، کہا کہ اے سعد تم وضو کے پانی کے اندر اسراف کیوں کرتے ہو؟ فقال افی الوضوء اسراف، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو کے پانی کے اندر بھی اسراف ہے؟ قال نعم، کہا ہاں وضو کے پانی کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فِي نَهْرٍ جَارٍ، اگر جاری جو نہر بہتی ہو اس کے اندر تم وضو کرو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ کے تعلق سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سنن نبی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب فضل سقی الماء حدیث نمبر 1681 کی روایت ہے. حدیث کا حکم کیا ہے؟ حسن ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر جہاں پر پانی کی فضیلت کو بیان کیا ہے وہاں پر لائے ہیں. عن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد ماتت، میری ماں کا انتقال ہو گیا، ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الماء، کہا کہ تم پانی کا کنواں کھدوا دو. فحفر بیرا، کہتے ہیں کہ میں نے پانی کا کنواں کھدوا دیا. فقال هذا لأم سعد، اور میں نے کہا کہ یہ پانی کا کنواں ام سعد کے نام سے. تو اگر والدین کی انتقال ہو جائے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم ان کے نام سے صدقہ کر سکتے ہیں. ان کے نام سے صدقہ کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث نمبر 3467 کی روایت ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات بغیم من بغا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت راستے میں جا رہی تھی، کنواں ملا. اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے. پیاس کی وجہ سے اس کے ایسی حالت ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب تھا. اس نے اپنے موزے کو اتارا اور اس کتے کو پانی پلا دیا. اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخش دیا. اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب المساقات باب فضل سقی الماء، باب فضل سقی الماء حدیث نمبر 2363 کی روایت ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ جہاں پر پانی کا ذکر کیا وہاں پر لائے ہیں اور باب باندھا ہے پانی کی فضیلت کا بیان. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، ایک کتا ہانپ رہا تھا. اس شخص نے دیکھا کہ کتا ہانپ رہا، اس نے پانی پیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسا ہوں یہ جانور بھی پیاسے ہوتے ہیں. اور اس شخص نے پانی اس کتے کو پلا دیا. اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص بہت زیادہ بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. وہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا. یہ واقعہ آپ کو ملے گا زاد المعاد کے اندر کہ وہ شخص جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ لگتا ہے تم بہت زیادہ بیمار ہو، چلو میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، تم اپنا لینا، بیماری تمہاری ٹھیک ہو جائے گی. اور کیا بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر لوگ پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں، پیاسے ہیں، تم ان کو پانی پلا دو. اور وہ شخص وہاں پر گیا، ان کو پانی پلایا اور اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو ٹھیک کر دیا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج مسلمان پانی کی قدر نہیں کرتے. آج مسلمان پانی کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اور پانی کی قدر نہیں کر پاتے. تو یہ پانی اللہ کے بندو، یہ پانی اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے. یہ پانی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور اس پانی کو یوں ہی ضائع ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اس پانی کو ہم کو یوں بیکار نہیں چھوڑ دینا چاہیے. آج ہمارے گھروں کے اندر بھی اور دیکھیں اور دوسری جگہ بھی لوگ پانی کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں.
اور پانی ہی بیکار میں ختم ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی کے اندر قضائے حاجت بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پانی کے اندر قضائے حاجت نہ کرو، اور جو درخت سایہ دار ہو اس کے اندر بھی تم قضائے حاجت نہ کرو، کیونکہ جب مسافر ہوتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، تو سفر کرتے ہوئے وہ جب راستے سے جاتے ہیں تو اس قضائے حاجت کی بدبو ان کو پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور مومن کا یہ شیوا نہیں کسی کو تکلیف دے۔ مومن ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، اور یہ بھلائی کی بات نہیں ہے۔ تو پانی یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اس پانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو اس پانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو بارش جو ہو اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو بارش کی دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو اس دار پانی سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے تو ان کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں تو ان کے قرض کی سبیل نکال دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے جو قربانی کی ہے تو اس قربانی کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے حالت کو درست کر دے۔ اے اللہ رب العالمین حکومت جو ہم پر طرح طرح کے قانون لاگو کرتی ہے، جو ستاتی ہے، تو اس قانون سے اور ہم کو بچا لے، اس ظالم حکومت سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے درمیان سے کل ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ان کو جنت کے اندر جگہ دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون